کیا آپ کا دل بے سکونی کا شکار ہے اور آپ اس کی وجہ اور علاج تلاش کر رہے ہیں؟ تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بہترین علاج اور بے سکونی کی عام وجوہات بتائیں گے۔ اگر آپ یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو چلیں ہم جانتے ہیں انسان اور قرآن کا رشتہ اور دل کا سکون۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اپنے دل سے پوچھا ہے، میرا اور قرآن کا رشتہ کیا ہے؟ ہم قرآن کو مانتے ہیں، اس کا ادب بھی کرتے ہیں، مگر شاید ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ ہم نے ادب میں قرآن کو اتنا اوپر رکھ دیا ہے کہ اب ہمارا ہاتھ بھی وہاں تک نہیں پہنچتا۔ ہم نے اسے خوبصورت غلافوں میں رکھ دیا، الماریوں میں سجا دیا، لیکن شاید اپنی زندگی میں اسے جگہ نہیں دی۔ آخر ہم پر قرآن پاک نازل ہونے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ وہ صرف گھروں میں رکھا جائے۔ قرآن اس لیے نازل ہوا کہ انسان کی زندگی بدل جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ۔ یہ بابرکت کتاب ہم نے اس لیے نازل کی تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور کریں۔ سورہ 100 آیت نمبر 29۔ قرآن سے دوری کے سبب ہماری حالت کیا ہوتی جا رہی ہے؟ آج انسان کے پاس سب کچھ ہے، گھر ہے، دولت ہے، موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، دوست بھی ہیں، لیکن اس سب کے باوجود انسان اندر سے بے چین ہے، دل خالی محسوس ہوتا ہے، اور کبھی کبھی انسان خود کو بہت تنہا محسوس کرتا ہے۔ آخر یہ بے سکونی کیوں ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے ہیں۔ آپ ابھی بھی سوچ رہے ہیں کہ دل کا سکون کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ خبردار، دلوں کو سکون صرف اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 28۔ یعنی اگر دل بے چین ہے، اگر اندر خالی پن ہے، تو اس کا علاج اللہ کی یاد اور قرآن کے نور میں ہے۔ قرآن کو پڑھنے کے بعد ہماری سب سے بڑی غلطی، ہم قرآن کو صرف اپنے مطلب کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جہاں ہمیں اپنی بات ثابت کرنی ہو، وہاں ہم قرآن کھول لیتے ہیں، کوئی آیت یاد کر لیتے ہیں، اور اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کے بعد بھول جاتے ہیں، مگر کبھی یہ نہیں سوچتے کہ قرآن ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر تمام جہان کے لیے ہدایت رکھی ہے، اور وہ راستہ رکھا ہے جو ہمیں سکون عطا کرتا ہے۔ انسان کے مسائل، انسان کی پریشانیاں، انسان کی تنگیاں، ہر مشکل کے لیے قرآن میں رہنمائی موجود ہے، لیکن ہم نہیں دیکھ پاتے کیونکہ ہم نے تو بس مخصوص وقت پر قرآن پاک کو پڑھنا ہوتا ہے۔ حدیث کی روشنی میں بہترین انسان کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ صحیح بخاری حدیث 5027۔ سبحان اللہ۔ آج کل کی تلخ حقیقت،
ایک عجیب حقیقت یہ بھی ہے کہ آج کچھ غیر مسلم قرآن کے اصولوں کو پڑھ رہے ہیں اور انہی اصولوں پر عمل کر کے دنیا میں ترقی حاصل کر رہے ہیں، اور ہم جن پر قرآن نازل ہوا، ہم اس کتاب سے دور ہو گئے۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر ہم قرآن سے دور ہو گئے تو ہم کہاں جائیں گے؟ صوفیانہ پیغام جانتے ہیں۔ صوفیاء کرام کہتے ہیں جب قرآن صرف زبان سے پڑھا جائے تو وہ آواز بنتا ہے، مگر جب قرآن دل میں اتر جائے تو وہ زندگی بدل دیتا ہے۔ پھر ہر آیت دل کو جگاتی ہے اور ہر لفظ روح کو نور دیتا ہے، اور یہ نور ہمیں اور ہماری نسلوں کو سنوار دیتا ہے۔ ہر مسلمان کے لیے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں قرآن سے محبت عطا فرما، اور ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما، اور ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے روشن فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن کا پیغام آپ کے دل تک بھی پہنچے تو صوفی سول اردو کے ساتھ جڑ جائیں۔ یہاں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں روح کو جگانے والی باتیں شیئر کرتے ہیں۔ آئیں اپنے دل کو قرآن کے نور سے روشن کریں۔ دل سے دل تک نور کا سفر۔ اللہ